اویسی صاحب کا آپ نے ذکر کیا، تو چونکہ میں نے وہاں دیکھا، محترم حاجی سالم صاحب میرے ساتھ تھے، اور ہم لوگوں مطلب میں نے وہاں پہ دیکھا ایجوکیشن کی فیلڈ میں جو سب سے زیادہ اچھا لگا مجھے وہ یہی، کلکتہ کی بچی ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہندو بہن ہو، کوئی بھی ان کے ساتھ یہ زیادتی کرے، جان لے لے ان کی، جینا دوبر کر دے، ایسے لوگوں کو سماج تو چھوڑیے، میں یہ کہتا ہوں دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں زیادہ سے زیادہ کام کریں، بچوں کے ہاتھوں میں قلم دیں، لوگوں نے آپ کو چنا ہے، اور سب جتنے بھی سنبل میں ہیں، ہمارے ودھائک جی ہوں، سانسد جی، ہم اسکولز اور کالجز میں جہاں مسلمس بچوں کے لیے ہم یہ مطالبہ کیوں نہیں کر سکتے کہ وہاں پر ایک عالم کو، ایک اچھے امام کو، ایک اچھا قرآن شریف پڑھنے والا، اس کو رکھ کر کے بچوں کو ابتدائی یہ تعلیم دلا دی جائے۔ فیضان فاروقی نام ہے میرا، اور آپ دیکھ رہے ہیں دا پبلک ویو۔ دیش کی آزادی سے پہلے ہو یا دیش کی آزادی کے بعد، دیش کی آزادی سے لے کے آج تک دیش کے ڈیولپمنٹ کو لے کے علماء اکرام کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے، چاہے دیش کی آزادی میں ہو یا دیش کی آزادی کے بعد دیش کے وکاس میں بات ہو۔ آج میں بیٹھا ہوں ایک ایسے علماء اکرام کے علماء کے پاس جو شہر سنبھل سے تو ہیں لیکن ہندوستان کے کونے کونے میں جانے جاتے ہیں۔ نام ہے ان کا مولانا توصیف رضا مصباحی صاحب۔ اکثر آپ ان کو اسلامک جلسوں میں بھی دیکھتے ہوں گے اور پوڈ کاسٹ میں بھی اکثر ان کو دیکھا جاتا ہے۔ بڑے بڑے نیتاؤں کے ساتھ بھی ان کا اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، اور یہ ایک سنکیت ہو سکتا ہے سب کے لیے۔ سر سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل میں۔ تو جیسے میں نے کہا ایک سنکیت ہو سکتا ہے، آپ کو اکثر دارالسلام میں بھی دیکھا گیا، جو حیدرآباد میں اسد الدین اویسی کا، وہاں پر آپ کا جلسہ بھی ہوا، بہت ایک سواگت بھی ہوا تھا بھویہ آپ کا۔ تو اور میں نے بھی اکثر یہاں چرچائیں سنی ہیں کہ مولانا توصیف جو ہیں 2027 میں ٹال ٹھوک سکتے ہیں سنبھل سے، MIM سے۔ تو اس میں کتنی سچائی ہے، اور کیا اگر ایسا ہے تو آپ کی کیا تیاریاں رہیں گی، یا کبھی اویسی صاحب کو سے یا شوکت صاحب سے اس بات کو لے کر آپ کی بات ہوئی؟ نہیں، پہلی بات تو آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور نہ ایسا کوئی ابھی من بنایا ہے۔ باقی فیوچر میں کیا ہونا ہے یہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ جہاں تک حیدرآباد کی یا اور پولیٹیشنز حضرات کی بات ہے، یہ ان کی محبت ہے، وہ پیار دیتے ہیں۔ ہمارے کئی احباب کی اس میں بڑی کوششیں، محنتیں ہیں بے شک۔ تو لیکن جہاں تک آپ نے الیکشن کی طرف اشارہ کیا ہے، فی الحال میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ جو حضرات کام کر رہے ہیں، سیاسی نمائندے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، جیسے اویسی صاحب کا آپ نے ذکر کیا، تو چونکہ میں نے وہاں دیکھا، محترم حاجی سالم صاحب میرے ساتھ تھے، اور ہم لوگوں مطلب میں نے وہاں پہ دیکھا ایجوکیشن کی فیلڈ میں جو سب سے زیادہ اچھا لگا مجھے وہ یہی کہ انہوں نے وہاں پہ ہزاروں ہزار بچوں کو، بلکہ لاکھوں کی تعداد ہوگی، مرحوم سالار ملت سے لے کر اب تک تو لاکھوں کی تعداد ہوگی کہ جن کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا گیا۔ تو ظاہر ہے میں ایک مڈل کلاس سے میرا تعلق ہے، اور میں ایک بالکل شروع سے شروعات کرنے والا ایک بندہ ہوں۔ ایسا نہیں کہ میرا کوئی بہت ہائی فائی بیک گراؤنڈ ہو، بلکہ میں ایک فارمر ایک کسان کا بیٹا ہوں۔ ہمارے والد صاحب ایک عام سے حافظ و قاری تھے، پڑھاتے تھے، ٹیچر تھے۔ تو میرا جو ایک ذہن ہے وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن عام ہونا چاہیے۔ تو جو بھی ایجوکیشن کی فیلڈ میں کام کرتا ہے، مجھے اس سے ایک دلی محبت ہو جاتی ہے۔ تو اویسی صاحب کا ذکر وہ ایک الگ رہا، میڈیا میں کیا چلتا کیا نہیں چلتا، اور سیاسی اعتبار سے ان کو کس طرح سے اسٹیپ لینا چاہیے، کیسے نہیں لینا چاہیے، وہ ایک الگ بات ہو گئی۔ لیکن ایجوکیشن کے حوالے سے ان دونوں بھائیوں نے یا ان کے مرحوم والد نے جو کام کیا، میں اس کو بہت زیادہ سراہتا ہوں، چونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہاں پہ دیکھا، انجینئرنگ کالج دیکھا وہاں، مطلب ان کے اور بھی اسرا ہاسپٹل، اویسی ہاسپٹل، اور بھی مطلب ان کے چھوٹے بھائی کے ذریعے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اور وہ بھی ایسے بچوں کو کہ جن کے والدین کا سایہ ان کے سر پر نہیں رہا، جو بچے یتیم ہو گئے یا جو بچے کمزور ہیں، فائنینشلی حالت ان کی ویک ہے، ایسے بچوں کو گود لے کے۔ تو بس میں اس کا ذکر بھی زیادہ اس لیے کرتا ہوں اسٹیجوں پہ یا انٹرویوز میں یا ہر جگہ آواز اٹھاتا ہوں، تاکہ ہمارے دیگر سیاسی
سیاسی حضرات کو بھی اس طرح سے کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو. جیسے میں نے جوہر یونیورسٹی کے لیے بھی بار بار لکھا بھی ہے، بولا بھی ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جوہر یونیورسٹی بنانے والے محترم اعظم خان صاحب سے آپ کو ہزار اختلافات ہو سکتے ہیں، مجھے بھی ہیں، ہو سکتے ہیں، لیکن ایجوکیشن کی فیلڈ میں انہوں نے اچھا کام کیا تو میں نے اس کو مبارکباد دی. سنبل میں موجودہ پریزیڈنٹ حکومت نے میڈیکل کالج بنایا تو اور کسی نے کچھ کہا ہو نہیں کہا ہو، لیکن میں نے بہرحال اس کی تعریف کی کہ بھئی بہت اچھا کام ہوا ہے. جو کام بہت پہلے ہونا چاہیے تھا وہ کام اب ہوا ہے. تو کسی سے آئیڈیالوجیکل آپ اگر یعنی اس سے الگ ہیں، اس سے اختلاف رکھتے ہیں، آپ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس کے کسی پازیٹیو ورک کی بھی آپ تعریف نہ کریں. ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو اچھا کام ہے وہ اچھا ہوتا ہے اور جو برا کام ہے وہ برا ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے میں ذکر کر دیتا ہوں. اب اس میں اب آپ یہ سوچنے لگیں یا کوئی اور سوچنے لگے تو فی الحال میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. باقی بھئی غیب تو اللہ جانتا ہے، فیوچر میں کیا ہونا کیا نہیں ہونا ہے. میں اس کے بارے میں انسان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی زندگی کب تک ہے، تو میں فیوچر پلاننگ اپنی کیسے بتا سکتا ہوں جب میں نے ابھی اس طرح کا کوئی من نہیں بنایا. البتہ اتنا ضرور چاہتا ہوں میں کہ جو لوگ ہیں یہی رہیں. بس یہ ہے کہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں زیادہ سے زیادہ کام کریں، بچوں کے ہاتھوں میں قلم دیں. لوگوں نے آپ کو چنا ہے اور سب جتنے بھی سنبل میں ہیں، ہمارے ودھائک جی ہوں، سانسد جی تو خیر ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، بڑی عزت دیتے ہیں مجھے، وہ ان کی محبت ہے. اور ان کے دادا مرحوم بھی مجھ سے بڑی محبت رکھتے تھے، شفقت فرماتے تھے. تو ان سے بھی مجھے جو کہنا ہے میں نے کہا ہے اور کہوں گا بھی آئندہ. اور ہمارے جو موجودہ چیئرمین صاحب ہیں وہ بھی میرے بڑے اچھے دوست ہیں ماشاءاللہ. تو میں ان سب سے یہی کہتا ہوں کہ بھیا آپ لوگ جو ہے اللہ نے عزت دی ہے، پبلک نے آپ کو چنا ہے، تو ایجوکیشن کی فیلڈ میں، اس کے علاوہ غریبوں کی مدد اور جو کمزور طبقے کے لوگ ہیں، یعنی لائن میں کھڑا ہوا آخری انسان تک آپ کی سہایتا، آپ کی مدد اور آپ کے ذریعے سے جو ایجوکیشن کے حوالے سے کام ہو رہا وہ پہنچنا چاہیے. بس میں اتنا چاہتا ہوں. اور صرف سنبل کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں، ہر جگہ پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ زندہ رہیں نہ رہیں مگر آپ کا کام زندہ رہنا چاہیے. کسی بھی قوم میں 20 سے 25% لوگوں کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے. جب تک ان کے ہاتھوں میں قلم نہیں آئے گا اس قوم کی تقدیر نہیں بدل سکتی. جہالت اندھیرا ہے. جب آلریڈی آپ اندھیرے میں ہیں تو اجالے کا خواب کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اجالے میں آنے کے لیے آپ کو اپنے دل میں تعلیم کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے ارمان پیدا کرنے ہوں گے. جب آنکھوں میں ارمان لیا، منزل کو اپنا مان لیا، پھر مشکل کیا آسان کیا، جب ٹھان لیا تو ٹھان لیا. حضرت جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ضیاء الرحمن برق صاحب جو ہے آپ کے قریبی ہیں اور اکثر دیکھا بھی گیا ہے آپ کو ان کے ساتھ. چاہے ڈاکٹر برق صاحب کے 10ویں کی بات کر لیں تو آپ اس میں بہت دیر تقریر کی تھی، اکھلیش یادو کے ساتھ آپ نے جو ہے اسٹیج شیئر کیا تھا. تو کیا آپ کی ان سے کوئی بات ہوتی ہے ڈیولپمنٹ کو لے کر؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں سنبل کا ڈیولپمنٹ میں ابھی بہت وقت لگنا ہے اور بہت زیادہ تیزی سے کام ہوگا تب بھی. کیونکہ اگر سنبل کی سڑکوں کی بات کریں یا سنبل کے ایک چھوٹی سی چیز لے لیں، سنبل کا روڈ ویز ہے. حالانکہ یہ سوال آپ سے بنتا نہیں ہے لیکن آپ ساتھ رہتے ہیں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں میں کہ سنبل کی روڈ ویز ہو یا سنبل میں ایجوکیشن کا معاملہ ہو تو سنبل میں ایم ایس سی کرنے کا بھی ابھی انتظام پوری طرح سے نہیں ہے. ایم ایس سی اگر کوئی بچہ کرتا ہے تو ایس ایم کالج چندوسی کا رخ کرنا پڑتا ہے یا مرد آباد کا رخ کرنا پڑتا ہے. تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ اس میں کتنی تیزی آنی چاہیے ڈیولپمنٹ میں؟ کیا جو سنبل کے 2 بڑے نیتا ہیں ان کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ، جو کہ اب آ چکے ہیں، جو امپاسبل سی بات لگتی تھی لیکن اب آ چکے ہیں، وہ برق صاحب کے انتقال کے بعد ایک پلیٹ فارم پہ آ چکے ہیں، تو کیا ان کو تیزی لانی چاہیے ڈیولپمنٹ کے لیے سنبھل میں؟ ہاں نا، تیزی تو دیکھیے، جہاں تک بات چیت کی بات ہے تو میں دہلی بھی گیا تھا ملنے کے لیے. ہمارے کچھ احباب ہیں دہلی میں، تو ان کے ساتھ میں نے اس وقت بھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت آپ یقین مانیں، میں جو ہے انہوں نے آواز بھی اٹھائی پارلیمنٹ میں، اور اس کے علاوہ وہ ریلوے منتری سے باضابطہ جا کر کے ملے. کئی دفعہ انہوں نے ملاقات کی اور وہی کہہ رہے تھے انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ ریلوے والا مسئلہ جو ہے یہ حل ہو جائے، اور کسی طرح سے یہ جو ایک ہمارے سنبھل کے ماتھے پہ کلنک کا ٹیکا ہے کہ ایسی تاریخی سرزمین، ایتہاسک سرزمین کہ جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں تو شہر سنبھل کا ایک نام ملتا ہے ہمیں کتابوں میں، کہ آج 21ویں یعنی ایسے دور میں یہاں پر آج بھی ٹرین کا اینڈ ہو جاتا ہے، اور جو ٹرین چلتی بھی ہے کہ بس آپ پوچھ لیجئے کہ آپ کو نیند نکالنا ہے تو اس میں بیٹھیے آپ اور سوتے ہوئے مراد آباد پہنچ جائیے، اپنے نیند نکل جائے گی آپ کی آرام سے.
تو یہ اس کے لیے میں بہت تکلیف اور دکھ کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ کہیں نہ کچھ تو بہرحال ہم لوگوں کی ویکنس رہی ہے. حکومتوں کی لاپرواہیاں تو رہیں لیکن ہماری بھی. البتہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ پرعزم ہیں, آواز بھی اٹھائی اور وہ مجھ سے کہہ رہے تھے. اور ایک آدمی جب اتنی اخلاص کے ساتھ کوئی بات کہہ رہا تو ہمیں چاہیے ہمیں اس پہ یقین کریں. جہاں تک اور چیزوں کے سوالات کیے تو یقیناً ان حضرات سے بھی میں عرض کرتا ہوں کہ بھئی آپ لوگ بھی اس سلسلے میں کوشش کریں. یہ بہت تکلیف کی بات ہے کہ صرف مراد آباد کے لیے روڈ ویز ملتی ہے. چونکہ میں بھی ایک شہری ہوں, سنبھل کا عالم ہوں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سماجی معاملات کو نظر انداز کر سکتا ہوں. آپ نے سوال کیا تو اس لیے جواب دینا بھی ذمہ داری ہے. خود مجھے بھی یہ فیل ہوتا ہے, ہر کسی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنی پرسنل گاڑی کر کے وہ جو ہے گجرولہ جائے یا بہجوئی جائے یا چندوسی جائے. تو زیادہ تر لوگ غریب ہی ہیں یا پھر مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ روڈ ویز تو بہرحال چندوسی کو بھی ہونا چاہیے اور گجرولہ کو, بہجوئی کو. مراد آباد کو تو آلریڈی ہے ہی, لیکن مراد آباد کو تھوڑا ٹائم بڑھ جائے تو میں یہ شاشنک اور پرشاسنک پولیٹیشنز سے اور پرشاسنک ادھیکاریوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس بارے میں آپ ضرور توجہ فرمائیں. اور اپنے نیتا حضرات سے بھی کہتا ہوں کہ آپ جو کر سکتے ہو اس بارے میں کریں. اور روڈ ویز کی بھی جو حالت ہے وہ یقیناً قابل افسوس تو ہے, یہ تو میں بھی کہوں گا. اس میں کیا فیکٹر رہا کیا نہیں, یہ اتنا تو مجھے ڈیپلی اس بارے میں نالج نہیں ہے. البتہ تکلیف ہوتی ہے دیکھ کر کے. اس میں آپ کی بات کی تائید کروں گا کہ اس سلسلے میں لاپرواہی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں. تو یہ ہے کہ اب کام ہو جائے, اچھی بات ہے. اور یہ روڈ ویز ان جگہوں کو جو میں نے بتایا ملنے لگے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہو جائے گی. اچھا, ایک سوال یہ ہے جو مدرسوں سے ریلیٹڈ سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے. میں مدرسوں میں عالم دین نکلتے ہیں, حافظ قرآن نکلتے ہیں, پھر بعد میں جا کے وہ ہمارے مسجدوں کے امام بنتے ہیں. لیکن جو میں پرانے وقت کی بات کر رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ ان کی ہندی انگلش ان چیزوں میں کمزوری پائی جاتی ہے. تو کہ مدرسوں میں اب جو انگلش میڈیم کی پڑھائی چل رہی ہے اس پر کیا بدلاؤ ہونے چاہیے مدرسوں کی پڑھائی میں؟ دینی پڑھائی تو چلی رہی ہے لیکن انگلش میڈیم کی پڑھائی کو جو کمپلسری کر دیا گیا ہے اور ہونا بھی چاہیے, اس پر آپ کا کیا موقف ہے, آپ کا کیا ماننا ہے اس پر؟ اس سے کتنا فائدہ ہوگا, دین کو کتنا فائدہ ہے؟ جب ایک عالم دین نکل کے جائے گا تو وہ دنیاوی علم سے بھی وابستہ ہوگا اور دین کے علم سے بھی. اس میں زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے اور کیا کیا بدلاؤ ہونے چاہیے ایجوکیشن کے معاملے میں, خاص کر کے عالم دین کی ایجوکیشن؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے جیسے ضرورتیں درپیش ہوتی رہیں, حالات بدلتے رہے, اس اعتبار سے مدارس نے بھی اپنے سلیبس میں چینجنگ کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے مدارس سے فارغ ہونے والے کئی طلبہ الحمدللہ ماڈرن ایجوکیشن میں بھی نام روشن کرتے ہیں. ہمارے ایک ساتھی ہیں محمد شاہد, ہم نے سنبل میں بھی ان کو بلوایا تھا. ایس ڈی ایم صاحب بھی تشریف لائے تھے اس وقت, جو اپنے سنبل کے ایس ڈی ایم صاحب تھے. تو انہوں نے UPSC ایگزام نکالا ماشاءاللہ. تو اس موقع پہ مجھے خیال آتا ہے شاید کسی ہمارے گیسٹ نے کہا تھا یہ کہ جو اپنے سینے میں قرآن کے 30 پارے محفوظ کر سکتا ہے وہ یقیناً دنیا کا ٹف سے ٹف ایگزام نکال سکتا ہے. تو یہ ایک اچھا سنکیت ہے, اس طرف لوگ توجہ دے رہے ہیں. دوسری ایک مثال ہمارے سراج الفقہ حضرت مفتی نظام الدین صاحب قبلہ کے بیٹے ہیں, میرے دوست ہیں, مولانا ضیاء الدین برکات, گولڈ میڈلسٹ ہیں. انہوں نے مجھے میرے خیال پورا ان کا دفتر بھرا ہوا تھا جو ان کو اب تک مطلب مقابلوں میں اور بہت سارے پروگرامز میں وہ 100 کے 100% نمبر لے کر کے آئے, اتنے سکسیز ہوئے ہیں. تو مدارس کے ہی, وہ بھی مدرسے ہی کے عالم ہیں, فارغ ہیں مدرسے ہی سے. تو جہاں تک ہے ٹھیک ہے, انگلش کی آج کے زمانے میں بہت ضرورت ہے, تو بدلاؤ تو الحمدللہ آ رہا ہے. لیکن یہاں پہ ایک بات میں یہ کہوں گا کہ جو مسلمس بچے یہ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتے ہیں, یہ تو سب کا مطالبہ ہے اور مطالبہ جائز ہے کہ مدارس میں انگلش اچھی ہو. اس کے لیے ایک اچھے ٹیچر کا انتظام ہو, جو کہ آلریڈی ہے, کیا گیا ہے, کیا جا رہا, اور آئندہ اس میں بہتری بھی لائیں گے. یہ مطالبہ آپ کا صحیح ہے اور اس پہ عمل بھی ہوا. لیکن جن پرائیویٹ اسکول, جیسے اپنے سنبل میں پرائیویٹ اسکول ہیں اور وہ پرائیویٹ اسکول انگلش میڈیم ہیں اور ہمارے بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں, تو وہاں پر ایک بہترین عالم کو رکھ کر کے انہیں قرآن صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ اور دین کے ضروری مسائل, جو مسلمز بچے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں, تو کم سے کم جیسے ہم مدارس میں ایک انگلش اسپیکر, ایک انگلش اچھے ٹیچر کا مطالبہ کرتے ہیں, اس پہ عمل بھی ہو رہا. اسی طرح
ہم اسکولس اور کالجز میں جہاں مسلمس بچوں کے لیے ہم یہ مطالبہ کیوں نہیں کر سکتے کہ وہاں پر ایک عالم کو، ایک اچھے امام کو، ایک اچھا قرآن شریف پڑھنے والا اس کو رکھ کر کے بچوں کو ابتدائی یہ تعلیم دلا دی جائے؟ ایک آخری سوال اور سب سے ضروری سوال، آپ نے سنا ہوگا یہ چاہے بنگال میں جو حادثہ ہوا ہے، ٹرینی ڈاکٹر کا ریپ ہوتا ہے، اس کے بعد اتراکھنڈ میں ریپ ہوا، اور اس کے بعد سے لگاتار خبریں سننے کو ملتی رہتی ہیں. کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ ریپ کی کوئی دن اور ریپ کی خبر سننے کو نہ ملے. کوئی زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے، کوئی کم ہائی لائٹ ہو جاتا ہے. یہاں پر کہاں پر کمی کر رہے ہیں، معاشرے میں کہاں کمی ہو رہی ہے؟ ماں باپ کو کیا چاہیے اپنے بچے کو کس طرح سے ایجوکیٹ کریں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں جو لوگ ریپ کرتے ہیں وہ بھی تو چھوٹے سے بڑے ہوتے ہیں، تو کہاں ان کی ایجوکیشن میں کمی آئی ہے؟ کس طریقے سے ایجوکیٹ کریں اور کس طریقے سے یہ بتائیں کہ بھئی یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. شروعات کہاں سے ہونی چاہیے؟ اسلام کا پہلو کیا ہے اور قانونی پہلو تو سب جانتے ہیں، اسلام کا پہلو کیا ہے اور ریپ والے کے لیے اسلام کی سزا کیا ہے؟ فیضان بھائی، یہ تو آپ نے ایسا سوال کیا ہے کہ ایک دو زخم نہیں سارا جگر ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشاں ہے کہاں سے اٹھے. ایک ڈاکٹر، وہ بھی نرس، کہ جب کرونا کے پیریڈ میں اپنوں نے دوری بنا لی، ایسے وقت میں ڈاکٹر حضرات لیڈیز ہوں یا جینٹس، وہ آپ کی جان پہ، ہتھیلی پہ جان رکھ کے آپ لوگوں کی سیوا کر رہے تھے. اور ایسے ڈپارٹ کے ساتھ، بے شک ڈپارٹ میں سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن آپ ان کی اس قربانی سے، ان کے اس بلیدان سے تو انکار نہیں کر سکتے کہ کتنی لوگوں کی جانیں کرونا پیریڈ میں گئیں آپ کی خدمت کرتے ہوئے. اور آپ نے ایک معاشرے کی بہن، ایک سماج کی بہن، ایک فیمیل ڈاکٹر کے ساتھ ایسا گھنونا کہ اس کا تصور کیجئے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس سلسلے میں صرف باتیں نہیں کرنا چاہیے. آپ نے اسلامی سزا کا ذکر کیا، کہتا ہوں اس سلسلے میں آپ غور کیجئے. جو سزا ہے آپ دیکھیے اس کو. سب کو تو نہیں کہہ رہے ہیں آپ سے، ایک مرتبہ اس کو اپنا کے دیکھ لیجئے. جان لے لی اس بچی کی، قتل کے بدلے میں قتل ہے. بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے یہ سزائیں سخت ہیں. اگر مجرم کا مجرم ہونا ثابت ہو جائے، وہ صرف ملزم نہ رہے، مجرم ہو جائے، تو قتل کے بدلے میں قتل ہے. بے شک کچھ لوگوں کو یہ سزائیں دی جائیں گی، لیکن جرم ختم ہو جائے گا. ریپ، جان لینا، قتل کر دینا، بچی کو مار بھی دیا نا شاید اس کو، ہاں مرڈر ہو گیا اس کا بچی کا. ایسی نربھیا کانڈ کے بعد ایک بچی وہاں وہ کھٹوا جموں، ہاں آصفہ ہو، نربھیا ہو، اس بچی کا نام کیا تھا، کلکتہ کی بچی ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہندو بہن ہو، کوئی بھی ان کے ساتھ یہ زیادتی کرے، جان لے لے ان کی، جینا دوبر کر دے. ایسے لوگوں کو سماج تو چھوڑیے، میں یہ کہتا ہوں دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے. اور میں نے بتا دیا، وہی ہے، دی اینڈ ہے. ہاں، دی اینڈ اس کی سزا ہے، اینڈ ختم. تو اور میں ان لوگوں سے بھی کہوں گا، ابھی ایک تو 3 سال کی بچی کے ساتھ ہوا. بھئی حکومتیں ریاستی ہوں یا سینٹرل گورنمنٹ ہو، کہیں نہ کہیں تو آپ کا فیلئر ہے. جو اس طرح کے کیسز ایک دو آتے، سمجھ میں آتا ہے کہ چلو کسی سے ہو گیا ہوگا، لیکن مطلب مہینہ نہیں گزرتا، ہر آفٹر 1 ویک یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو بھیا دیکھو، ہم یہ کہتے ہیں مجرم کا چہرہ دیکھ کے جسٹس کرو گے تو بات نہیں بنے گی. مجرم کا چہرہ دیکھ کے اگر فیصلہ کرو گے تو وہ جسٹس نہیں ہے. آپ مجرم کا جرم دیکھ کے فیصلہ کرو گے تو جسٹس ہے. وہ کسی بھی ریلیجن سے بلونگ کرتے ہیں.
किसी भी कम्युनिटी से आते हैं, किसी भी ज़ात या बिरादरी के हैं, अगर उनका जुर्म कोर्ट में साबित हो जाए, बेशक उसको हक़ है कि वो अपना अगर वो मुलजिम है, सिर्फ मुजरिम नहीं है, तो बेशक वो अपना केस लड़े और उसका वकील से, लेकिन अगर उसका मुजरिम होना साबित हो जाए तो फिर उसके लिए ऐसी सज़ा हो कि इबरत का, कानून हाथ में लेने का हक़ नहीं है, लेकिन कोर्ट के ज़रिए ऐसी सज़ा हो कि इबरत का निशान बने और दुनिया हमारे भारत की तारीफ़ करे कि हाँ ये हुई ना मुजरिम की सज़ा, कि जब से ये सज़ा नाफिज हुई है तब से रेपिस्ट लोगों ने अपने आप को या तो सुधार लिया है या फिर उनका दी एंड हो चुका है। नहीं, ये तो हो गई एक कानून की बात, इस्लामी बात करी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसको रोकने के लिए हर आदमी, आम नागरिक की क्या जिम्मेदारी बनती है, वो अपने बच्चों को किस तरीके से एजुकेट करे इस बारे में, इसको गलत कैसे ठहराया जाए। बलात्कारी जो बलात्कार करता है उसको उस वक्त ये लगता है ये गलत नहीं है, इसको पहले गलत कैसे साबित करा जाए, मतलब बच्चों के लिए को इस तरह से उनकी तरबियत में क्या चीज़ ऐसी शामिल की जाए कि उनको बड़े होकर ये लगे कि यार ये लड़की को छेड़ना, क्योंकि वो कहते हैं ना अकेली लड़की मौके ना ही जिम्मेदारी होती है, वो अकेली लड़की को मौका ना समझे, अपनी जिम्मेदारी समझे। मैं ये कहता हूँ कि देखो, तरबियत तो हम लोगों को सबको अच्छी ही करना चाहिए, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। और मैं कहीं ना कहीं ये भी मानता हूँ कि माँ बाप शुरू से अपने बच्चों की तरबियत, बेटों की सबकी तरबियत अच्छी ही करें। तरबियत अच्छा, जहाँ तक बात ये है कि हम अपने घर पे जो सीखें और अपना वक्त जो गुजारें वो अच्छी सोसाइटी में गुजारें। देखो, बुरे लोगों के साथ हम बैठेंगे उठेंगे तो जाहिर सी बात है उनका असर हमारे अंदर आएगा। तो इसलिए हर माँ बाप को ये चाहिए कि वो शुरू ही से अपने बच्चों को ये सख्ती के साथ उनको ये दिशा दें कि आपको बुरी सोबत से दूर रहना। ये सब जो इस तरह के मामला सामने आते हैं बुरी सोबत का नतीजा होते हैं। बुरी सोबत से बचाओ, इंशाअल्लाह हमारा मुआशरा अच्छा हो जाएगा। तो ये हमारे साथ मौजूद थे अल्लामा तौसीफ़ रज़ा मिसबाही साहब हाफिज़ुल्लाह। इनसे जो बातें हुई वो एक माशरे के लिए, एक शहर के लिए, या मैं कहूँ इंसानियत के लिए बेहतरीन बातें थी। अगर लोग उस पर अमल करें, हमारे प्रशासन अमल करे, हमारा प्रशासन अमल करे, हमारा शासन उस पर अमल करे। एक आम तौर पे देखा जाए तो रेप के बारे में जिस तरह से हज़रत ने बातें कहीं, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर इस तरीके से चला जाएगा तो एक अच्छे माशरे की जो है शुरुआत हो सकती है। हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।